السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارک وتعالى فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سے مانگنے کا اور اپنے سامنے بندگی کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ جب عام آدمی اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ یہ جو نماز ہے یہ اپنے مولا سے، اپنے اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر بندہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات فرمائے تو انسان قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بندے سے بات فرماتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد جو بنیادی ہمارا فرض ہے وہ نماز ہے۔ بس نماز کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ نماز کے فضائل مسائل سامنے ہوں تو بندے کے لیے نماز پڑھنا فائدہ مند ہو جاتا ہے، ورنہ عام طور پہ لوگ نماز کے متعلق مسائل سے واقف نہیں ہوتے تو بس وہ روٹین وائز تو بندہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کے سامنے مسائل اور دلائل نہیں ہوتے۔ میں چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں مسائل نماز کے حوالے سے چند معروضات پیش کر پاؤں۔ قرآن کریم نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے نماز کے اوقات مقرر کیے ہیں۔ تو نماز کا وقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، اس میں آپ کی اور ہماری مرضی نہیں ہے۔ ہاں اتنی مرضی ہے کہ جب وقت شروع ہو اور جب وقت ختم ہو اس کے درمیان ہم نماز کی ادائیگی کر لیں، اس حد تک تو ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی نماز کا خاص وقت مقرر کرنا جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں نفل نماز آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 اوقات کے علاوہ نوافل دن رات میں جب بھی چاہیں آپ کے لیے جائز ہے۔ سورج چڑھ رہا ہو، سورج اتر رہا ہو، سورج بالکل درمیان میں ہو، اس وقت نماز کا سجدہ نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ دن رات میں بندہ جب بھی چاہے نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ میرے دوستو، نماز کے متعلق قرآن کریم نے جب اوقات کی بات فرمائی ہے تو رب کریم فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ فرمایا میں نے نماز لوگوں پر وقت مقررہ کے طور پہ لازم کر دی ہے، ان کے اوقات مقرر ہیں۔ اب اوقات کون سے ہیں؟ جامع ترمذی میں جلد اول میں ابواب الصلاۃ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وہ ملاقات کا ذکر فرمایا جو ان کی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔
اور حضرت جبرائیل نے آ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات پہنچائے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نمازوں کے شروع کے وقت میں نمازوں کی تعلیم بتا دی کہ یہ وقت ہے، یہ وقت ہے، یہ وقت ہے۔ اس طرح 5 نمازیں چلی۔ دوسرے دن تشریف لائے تو بالکل نمازوں کے آخری وقت میں آ کر نماز کی ادائیگی کے احکام جاری فرمائے، اور پھر فرمایا جس وقت پہ کل پہ ہم نے نماز شروع کی تھی اور جہاں آج پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے مابین، اس کے درمیان جو وقت ہے وہ نمازوں کا وقت ہے۔ مثلا صبح کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے صبح صادق کے وقت۔ صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ ایک صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے۔ صبح کاذب کا معنی ہے جو صبح کی نماز کا وقت نہیں ہے۔ صبح صادق کا معنی صبح کی نماز کا وقت شروع ہوا ہے۔ لفظی طور پہ کاذب اور صادق جھوٹے اور سچے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں صبح جھوٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے۔ صبح کاذب کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو شبہ پڑ سکتا ہے کہ صبح کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت تھوڑی سی مغرب کی طرف ایک روشنی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں صبح کا وقت ہے، وہ صبح نہیں ہوتی، اس لیے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں کہ صبح نماز کا وقت نہیں ہے، آپ ابھی بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جا کر جب تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے تو پھر صبح نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں۔ تو ایک دن اس وقت نماز پڑھائی، بالکل اندھیرے میں صبح شروع ہوئی اور اس وقت نماز کے احکام آ گئے، اور دوسرے دن اس وقت جا کر نماز کے احکام بتائے جس وقت طلوع آفتاب سے تھوڑا سا وقت رہ رہا تھا، یعنی بالکل نماز کا آخری وقت تھا۔ فرمائے اس کے دوران جتنے وقت میں جب چاہیں آپ کی امت نماز ادا کر سکتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اب صبح کے وقت زیادہ ثواب ہے یا آخری وقت زیادہ ثواب ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ صبح میں جلدی نماز پڑھ لیں تو بھی جائز ہے، لیکن بالکل صبح کی نماز آخری وقت میں آپ ادا کریں تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو وہ فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر کی حدیث پہنچی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، اگر آپ صبح روشن کر کے پڑھو گے تو آپ کے لیے ثواب زیادہ ہوگا۔ غالباً اس کے ثواب زیادہ ہونے کا کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک عوامی معنی میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ شیطان یہ سوچتا رہتا ہوگا کہ ابھی نہیں پڑھ رہا، اس کی نماز نکل جائے گی، نکل جائے گی، نکل جائے گی، آخری وقت میں بندہ نماز پڑھ لے تو شیطان کے منہ میں مٹی پڑ جائے گی، تو یہ ہو سکتا ہے اس لیے شیطان کا دل زیادہ دکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ باقی رب کریم حکیم ہے، اللہ حکمت جانتے ہیں کہ اس پہ ثواب اور زیادہ کیوں ہے۔ تو یہ صبح کی نماز کا وقت تھا۔ اسی طرح پھر ظہر کا وقت ہے۔ ظہر کا وقت کب ہے؟ اس وقت ہے لدلوک الشمس، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دل کے شمس کہتے ہیں سورج کے ڈھل جانے کو، یعنی سورج کا جس کو ہم زوال کہتے ہیں کہ اب زوال ختم ہوا ہے لہٰذا اب شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ظہر کا ابتدائی وقت ہے پاکستان میں کم از کم یہ 12:15 کے لگ بھگ شروع ہو جاتا ہے، 20 منٹ کے لگ بھگ دن کو، تو یہ ظہر کا وقت ہے۔ اور ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے حتی صار ظل کل شیء مثلی او کما قال علیہ السلام، جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے، ڈبل ہو جائے کسی کا سایہ۔ کیا معنی؟ میرے دوستو ذرا توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ مائک ہے، اگر اس مائک کو ہم یوں ٹھہرا دیں اور پھر اس کا سایہ دیکھیں کتنا ہے، توجہ رکھنا، اس کا سایہ کتنا ہے، ہم اس پہ انگلی رکھیں اور پھر اس کو وہاں لے جائیں، اگر اس کے 1 کے برابر سایہ ہے تو اسے کہتے ہیں مثلن، یعنی اس کے 1 کے بقدر، جتنا اس کا جسہ ہے اتنا ہی سایہ ہے، برابر ہے، تو یہ 1 مثل ہے۔ اور اگر یہ ڈبل ہو جائے اسے مثلین کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے تو اس وقت آپ کی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو اس کو بڑے آسانی سے بندہ سمجھ بھی سکتا ہے۔ آپ کسی جگہ میں ہیں، آپ کے پاس اوقات نماز نہیں ہے، حالانکہ آج کل بہت آسان ہے، اگر آپ موبائل میں بھی اپلیکیشن رکھ لیں اہل حق کی جس کے ذریعے آپ کو نماز کے اوقات پتہ چلیں تو آپ کو کہیں بھی پتہ چل سکتے ہیں، لیکن اگر نہ بھی چلیں تو آپ کی جیب میں ایک پین ہے، پین اٹھائیں، آپ یوں رکھ دیں، سایہ اصلی چھوڑ کے اس کا ڈبل سایہ ابھی پورا نہیں ہوا،
ڈبل سے کچھ کم ہے رہتا ہے تو ظہر کا وقت رہتا ہے. جب سایہ ڈبل ہو جائے گا پھر ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. عصر کب تک ہے؟ الی غروب الشمس. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ قرآن کریم نے اس کے اوقات کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ نے اس وقت تک عصر کی نماز کے وقت کو ادا وقت سمجھنا ہے جب تک غروب شمس نہ ہونا شروع ہو جائے. ہاں اس کو زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ وہ تو منافق کی نماز ہوگی کہ اگر تم بالکل غروب کے قریب جا کر پڑھو اور اس وقت 4 ٹکریں مارو جیسے مرغ. یہ حدیث پاک میں مثال ہے کہ مرغ کی طرح ٹھونگے مار کے آپ اٹھ جاؤ. اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے پہلے پہلے بندہ پڑھ لے تو یہ بہت اچھا ہے. یہ عصر کی نماز کا وقت ہے سورج کے غروب سے پہلے پہلے. لیکن کبھی کوئی مجبوری ہے, ایک آدمی سفر میں ہے یا پانی وضو کا نہیں مل رہا یا کوئی اور عذر ہے اور اس بندے کا وقت لیٹ ہوتا گیا حتیٰ کہ اس کو اس وقت نماز کا وقت ملا جب اس نے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی, پھر سورج غروب ہوا. اب یہ نماز پوری کر لے, اس کی اس دن کی عصر ادا ہو گئی ہے. لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے, روٹین ہی نہیں ہونی چاہیے کہ بالکل اینڈ پہ جا کے پڑھے. بس ترتیب یہ ہے اس کو بندہ جیسے سایہ 2 مثل ہو اس کے بعد اس کی ادائیگی شروع کر دے. پھر مغرب کی نماز کا وقت ہے. مغرب کب شروع ہوتی ہے؟ جس وقت غروب آفتاب ہو جائے, سورج غروب ہو جائے, سورج کا چھپنا ہے, مغرب کا وقت شروع ہے. اور مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک شفق ابیض شفق احمر میں نہ بدل جائے. کیا معنی؟ یہ آپ کے مغرب کی طرف جو سرخی ہے وہ سیاہی میں بدلنا شروع ہو جائے, اس وقت تک مغرب کا وقت باقی ہے. آپ غروب کے وقت پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. اگر اس کو تھوڑا کسی وجہ سے آگے کر دیا آپ نے تو عشاء سے پہلے پہلے آپ پڑھ لیں تب بھی آپ کی مغرب ادا ہو گئی. ورنہ آج کل ہمارے ہاں کوئی عجیب ترتیب ہے, ایک بندہ تھوڑا سا کبھی مغرب لیٹ کر کے پڑھے تو ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں اب تو اہل تشیع کی اذانیں ہو گئیں, اب نہیں ہوتی تمہاری نماز. بھائی ان کی اذانوں سے ہماری نماز کا کیا واسطہ؟ نماز کا وقت مقرر ہے, لہذا جب تک یہ اذان عشاء کا وقت نہیں ہوگا مغرب کی ادائیگی ہو سکتی ہے, آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں آج کل جو سردیاں ہیں, میرے تجربے کے مطابق جو میں نے اندازہ لگایا ہے, آپ اس کو میپ سے بھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں, کوئی 1.25 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے, کم از کم 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اذان مغرب کے بعد اذان عشاء تک یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ لیٹ کر دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بندے کو مجبوری ہو جائے کبھی دیر سے پڑھنی پڑے تو اس وقت تک پڑھ سکتا ہے. پھر عشاء کی اذان ہے, پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. اب رات چھا گئی ہے, اسے عشاء بھی کہتے ہیں, صلاۃ العتمہ بھی شروع میں کہا جاتا تھا, اسے صلاۃ العشاء بھی کہتے ہیں. یہ جو صلاۃ العشاء ہے اس کا وقت ابھی شروع ہوا جب رات چھائی, اور کب تک رہا؟ جب تک صبح صادق نہ ہو جائے, جب تک اذان فجر پہلی نہ آ جائے. تہجد کا وقت بھی عشاء کا وقت ہے. اگر کسی بندے نے رات کو نماز کسی مجبوری میں نہیں پڑھ سکا, نماز رہ گئی, سفر میں تھا یا کوئی وجہ, اب وہ پڑھ سکتا ہے. ہمارے ہاں کوئی اور ترتیب ہے جو آج تک ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی. لوگ کہتے ہیں 12 بج گئے ہیں, اب عشاء کی نماز نہیں ہوگی, رات 12 بج گئے ہیں, تاریخ بدل گئی ہے لہذا نماز نہیں ہوگی. میں نے کہا ایک کیلنڈر والے سائنسدانوں کو جیب میں ڈالو, اللہ رسول نے نمازوں کے اوقات بتائے ہیں, اور 12 بجے یا 1 بجے یا 12:30 یا 11:45 یا 12:15, اس سے عشاء کی نماز نہ حرام ہوتی ہے نہ منع ہوتا ہے نہ اس کا وقت نکلتا ہے. اللہ رسول کے وقت تو یہ گھڑیاں تھی نہیں. 12 بجے کا وقت آپ کو کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو گھڑیاں تھی نہیں, آپ کو 12 بجے کا وقت کس نے بتایا؟ ایسی لوگوں نے خامخواہ سے چھیڑ رکھا ہے. تو کوئی 12 بجے عشاء کی نماز کا وقت ختم نہیں ہوتا, اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اذان صبح نہ آ جائے. اذان صبح سے پہلے پہلے آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں. ہاں اتنا لیٹ نہ کریں, آپ جلدی پڑھ لیں, بہت بہتر ہے. احادیث پاک میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں دیر سے تھوڑی سی عشاء پڑھوں, لیکن میں شروع وقت میں اس لیے پڑھ لیتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مریض ہے, کوئی بوڑھا ہے یا کوئی کسی کا کوئی عذر ہے تو ہم شروع میں جیسے وقت داخل ہوتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں, ورنہ آپ تھوڑا سا آگے لے کر بھی جائیں تو یہ ترتیبیں بھی بعض جگہ آج بھی یہ وقت کی سنتیں زندہ ہیں. میں نے مدرسہ عربیہ ریونڈ میں اس ترتیب کو دیکھا بھی ہے, اور طلباء کے اندر ہم نے وہاں نمازیں ادا بھی کی ہیں کہ مغرب کے بعد ان کے اسباق ہوتے ہیں,
2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, उसके बाद जाकर ईशा की नमाज तलबा 500 1000 जितना है वो अलहदा अपनी जमात के साथ नमाज उनकी मस्जिद मौजूद है। वो इस तरतीब पे आज भी कुछ हजरात अमल पैरा है। और यही बात मैंने फ़कीहुन नफ्स हजरत मौलाना मुफ्ती ज़रब अली खान रहमहुल्लाह के जामिया असल उलूम कराची में जाकर भी देखा है कि उनकी ईशा भी इस तरह मौखर है। अगर कोई उज़र नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई मुसाफिर नहीं है, कोई और रीज़न नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा लेट कर दें तो चाहते नबी के मुताबिक भी हो जाएगी। वरना मैं ये नहीं कह रहा कि आपने वक्त शुरू होने पे पढ़ ली तो आपका सवाब कम हो गया, ना बाबा, सवाब आपका उतना ही है, लेकिन आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक ये थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज पढ़ते और अपने वज़ाइफ वगैरह पूरे करते, अपने सुनन अपने नवाफिल पूरे फरमाते, और उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहज्जुद के वक्त जाकर वितर की अदायगी फरमाते थे। वितर की अदायगी तहज्जुद के वक्त फरमा देते थे। हक तो ये है कि हम भी अगर तहज्जुद की पाबंदी शुरू कर दें तो ईशा के वितर जो है वो तहज्जुद के वक्त पढ़ें। आजकल तो मुश्किल नहीं है, यकीन माने रातें बहुत लंबी हैं। हदीस पाक में है अश्शिताउ तोहफतुल मुमिन, फरमाया जो सर्दी है ना ये मुमिन के लिए एक लिहाज से तोहफा भी है। फरमाया वो कैसे, का दिन छोटे होंगे तो नफली रोजा रख पाएगा, रातें बड़ी होंगी तो तहज्जुद पढ़ पाएगा। हमारे यहाँ क्या है, 10 घंटे रात से 4 घंटे का पमर कराम नल समसो, ये हमारी तरतीबें हैं। भाइयों अगर हम ईशा के वक्त अपनी तरतीब पे सो जाएं नमाज पढ़ के, 2 नफल नसीब हो जाएं, यकीन मानिए मेरा जाती तजर्बा है। बाकी नमाजों में आप दुआएं मांगे कबूल होती हैं, लेकिन तहज्जुद के वक्त आपको दुआ मांगी की तौफीक मांगने की मिल गई, ये 5 से 10 घंटे भी नहीं लेगी, आपकी दुआएं से कबूल होगी जैसे कबूल होने का हक है। लेकिन शर्त यह है कि बंदा कोई तरतीब तो रखे। अच्छा, फिर तहज्जुद के लिए भी एक बात जहन में रखें। कुछ लोग कहते हैं क्या नींद से उठकर तहज्जुद होती है, या मैं जागता रहूं रात 3 बज गए आज मैं सोया नहीं तो अब 2 रकात पढ़ लूं, अब मेरी तहज्जुद होगी या नहीं होगी? ना, मैं तो जाग रहा था, ईशा के बाद सोया नहीं हूं। इस बारे में भी कंफ्यूजन क्लियर कर लें। तहज्जुद का असल मतलब जो है, तहज्जुद हाजदा से निकला, इसका माना होता है नींद के बिस्तर को छोड़ के नमाज पढ़ना। नींद से उठ के, नींद का बावजूद है कि गलबा हो, आप नींद को छोड़ें फिर असल तहज्जुद ये है। लेकिन अगर किसी आदमी को किसी वजह से जागना पड़ गया है, वो रात के 2 3 4 बज गए उसको, तो वो अगर 2 रकात नफल पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उसकी तहज्जुद है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। वो डर के मारे ये ना कहे कि पता नहीं अब मेरी ये तहज्जुद हो सकती है या नहीं। बाबा ईशा जब आपका तीसरा पहर शुरू होता है ना, तीसरा हिस्सा सुलुसुल लैल, जब तीसरा हिस्सा शुरू होता है ये 1-2 बजे के बाद आसानी से आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। कोई आप पे इशू नहीं है, कोई मना नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये भी किसी न किसी जुमरे में सवाब के अंदर शामिल हो जाएगी। और कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि मैं ईशा के लिए नमाज की अदायगी की और उसके बाद मैंने तहज्जुद की नीयत पे वितर छोड़ दी है, लेकिन मेरी तो आंखें नहीं खुली। मेरी तो आंख उस वक्त खुली जब सुबह की अजान आ चुकी थी, लिहाजा मेरे वितर जाया हो गया, अब मैं क्या करूं? तो इसका हल है, ऐसे आदमी को वितर छोड़ने नहीं चाहिए। फिर ऐसे बंदे को वितर पहले पढ़ लेने चाहिए जिसको अपने पे उम्मीद ही नहीं है कि मेरी उस वक्त आंख खुलेगी। बाज बंदे नींद आती है, शेर तो ढोल बजाओ ही सारी नींद नहीं खुलती, कुछ का ऐसे ही मामला होता है ना। तो अगर ऐसी आपकी महवे ख्वाब और ख्वाब खरगोश वाली नींद है तो बेहतरीन माजबीन है, बस ईशा के बाद आप बिस्मिल्लाह करें और अपने सुन्नत नफल के बाद आप वितर भी पढ़ लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका एक हल है, हमारे काबिर बताते हैं कि 2 रकात नमाज तहज्जुद की नीयत से ईशा के वक्त ही आप पढ़ लें नफल, कि अल्लाह मेरी आंख खुलवा दे। फरमाया आंख खुल गई तो तहज्जुद पढ़ लेना, ना खुली तो आपने ऑटोमेटिकली 2 नफल तो पढ़े हुए हैं, आपकी अप्लाई तो शुरू से आ गई है ना। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो ये ईशा की नमाज का वक्त है जो अजान सुबह तक रहता है। इसके लिए रात 12 बजे 1 बजे 12:30 बजे की कोई कैद नहीं है, ये लोगों ने वैसे ही अपनी तरफ से बातें निकाली हुई हैं। मेरे एक शागिर्द मुझे बता रहे थे कि मैंने एक बार सफर से वापसी पे घर में आकर 1:15 बज रहे थे कि 1:30 बज रहे थे, ईशा की नमाज पढ़ी तो मुझे मेरी आलिया भी कहने लगी और मेरे वाले साहब भी कहने लगे ई वेले नमाज ईशा नहीं थी। उन्होंने कहा जी होती है, हमने तो उलमा से मसला सुना है, नवे मौलवी आ गया। तो लोग उलमा पे बोलते हैं नया मौलवी आ गया, हालांकि खुद अपने पर बंदे को रोना चाहिए। ओहो मेरी इतनी उम्र हो गई आज तक ये मसला भी मैंने नहीं सीखा, हक तो ये होना चाहिए। उल्टा उसको कहें तू नवा मौलवी आ गया। भाई नवा मौलवी नहीं है, ये अपनी आप जहालत का इकरार फरमा रहे हैं कि आपको आज तक इस मसले की भी इत्तला नहीं थी। उलमा मसले बनाते नहीं है, उलमा मसले बताते हैं। मसला बनाए कोई तो उस पर भी अल्लाह की लानत है, और जो लोग गलत काम करेंगे उसका गुनाह भी इसको होगा।
حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی غلط مسئلہ بتاتا ہے، فرمایا من افتا بغیر علم، پتہ نہیں تھا اور جان بوجھ کے کہہ دیا یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے، کان اسمہ علی من افتا، فرمایا جو آدمی عمل کرے گا اس کو گناہ تو ملے گا اور سب کا مجموعے کا گناہ اس کو ملے گا کہ یہ غلطی کی بنیاد بن رہا ہے۔ اسی وجہ سے دین کے مسئلے میں رائے نہ دیا کریں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر عالم ہو، مسئلے کو جاننے والا مفتی فقیہ ہو، دین کا ماہر شریعت ہو تو مسئلہ بتائے، اگر کوئی شریعت کا ماہر نہیں ہے خالی ایسے ہی اپنا مسئلہ بتا دے، فرمایا یہ زنا کرنے سے بھی بڑا جرم ہوگا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا زنا کا گناہ تو صرف 2 افراد تک یا اس کے اپنے حد تک رہے گا، اس کے غلط مسئلے کا اثر پوری قوم تک جائے گا، تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ کر رہا ہے۔ یہ امام غزالی جیسا آدمی، المتوفی 505 ہجری، آج 1444 ہجری ہے، اندازہ لگائے 950 سال پہلے کا آدمی ہے، 1000 سال بنتے ہیں، اتنے سال پہلے کی شخصیت نے یہ مسئلہ بتا دی۔ آج ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے، جس کو 2 مسئلے آتے ہیں وہ 100 مسئلے بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ احتیاط فرمائیں اس پر، 100% یقینی پتہ ہو آپ ضرور بتا دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایک مسئلے پہ پتہ نہیں ہے تو آپ اس پہ رک جائیں کہ جی مجھے معلوم نہیں ہے، یا تو پوچھ کے بتاؤں گا یا آپ خود پوچھ لیں۔ ہمارے ہاں ایک غلط روش اور بھی ہے، لوگ مجھ سے کبھی کال پہ کبھی میسج پہ مولانا ایک مسئلہ بتا دیں، انہوں نے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا جی آپ کو یہ مسئلہ پیش آیا ہے؟ کہتے نہیں، پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور لوگ مجھ سے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں نا، تو اس لیے میں نے کہا میں پوچھوں۔ اور تو مولوی ہے؟ اجی نہیں۔ تیرا کیا کام ہے؟ جی میری کپڑے کی دکان ہے۔ اور سادے بندے پھر تو کسی عالم کی طرف ریفر کر دے اس کو، تو آدھا مفتی آٹومیٹک بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ لوگ ہوئے میرے کو سے پوچھ دو، ماشاءاللہ میری داڑھی شریف ہے، تو داڑھی مبارک کا یہ مسئلہ تھوڑی ہے کہ تو مفتی مبارک بن گیا۔ تو دین کے مسئلے میں احتیاط احتیاط احتیاط، جتنا ہو سکے بندہ اتنا احتیاط کرے، غلطی بن جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی غلطی کا رواج ہے۔ ملک پاکستان میں کہتے ہیں ایک غیر ملکی نے آ کر وزٹ کیا اور وہ اپنے ملک گیا، تو لوگوں نے پوچھا سنا پاکستان کیسا ہے؟ اس نے کہا پاکستان جیسا پڑھا لکھا ملک ہے ہی نہیں۔ تو نے کہا کیا مطلب؟ وہاں تو شرح خواندگی اتنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا واہ، ہر بندہ دین بھی جانتا ہے اور ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہے۔ وہاں والے بہت حیران ہوئے کہ پاکستان کا ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مفتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ایسے ہی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑے پروف ہے۔ راہ جاتے ہوئے میں نے کسی سے پوچھا اجی مجھے ذرا بتا دیں کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں کیا کھاؤں؟ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کڈنی پیشنٹ ہے، اسے ڈسپرین نہ دوں سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا 2 گولیاں شیر والیاں کھا، چب ٹھیک تھی ویسے صحیح ہو جائے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، کوئی چیک اپ ہوگا، کوئی خون کے نمبر کا کوئی میچ ہوگا، نہیں وہ ایسے کھا چا بس ٹھیک ہو جائے گا تو۔ اور کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا تو ہر دوسرے بندے نے کہا بھائی میں وضو تھی ویسا ہوتا ہے، بھائی ایسے نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس نے کہا تو میں تو بڑا خوش ہوا کہ ہر بندہ دین کا بھی ماہر ہے اور ہر بندہ سائنس کا بھی ماہر ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں عجیب ترتیبیں ہیں۔ اپنی فیلڈ کے بارے میں بتائیں، جس فیلڈ میں آپ ماہر ہیں، جو آپ کا میدان ہے اس پہ آپ بولیں، بتائیں، اس پہ اپنی اوپینین دیں، اپنے رائے دیں، اپنا موقف پیش کریں۔ لیکن جس مسئلے پر آپ کو تجربہ نہیں ہے نا، وہ دنیا کا ہو تب بھی نہ بولیں۔ دین تو بہت بڑی بات ہے، دین بہت بڑی بات۔ اور اسی پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کو کوئی بندہ کسی مسئلے پر رائے دے رہا ہو، یہ میں بڑے درد دل سے کہتا ہوں، دل کی گہرائی تک میری اس بات کو کان کی کھڑکیاں کھول کے راستہ دینا، کوئی آپ کو مسئلہ بتا رہا ہو، پہلے دیکھیں کوئی اس مسئلے کا ماہر ہے یا نہیں ہے، اس کی یہ تعلیم ہے یا نہیں ہے، اس کا یہ مقام اور اس میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے، تب عمل کریں۔ ورنہ اس کے اندر وہ تعلیم ہی نہیں ہے، اس نے کورس بھی نہیں کیا، اس نے وہ پڑھا ہی نہیں ہے، اور صرف 2 4 5 1 2 4 اس نے سمجھ لیا اور اس نے جو ہے نا رائے دینا شروع کر دی ہے، تو اسے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہوگی، بھیڑا دکان بکریاں کو تو بکریاں دکان بھیڑا کو، یوں نہیں ہوتا۔ پہلے دیکھیں کو یار بالفرض میں انگلش کا اگر ماہر ہوں تو میں میڈیکل کی ساری کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جاؤں گا؟ میڈیکل میں مجھے پہلے پڑھنا پڑے گا، جب تک کوالیفائڈ اساتذہ اور ڈاکٹر سے میں اس بارے میں 100% یقینی طور پہ نہ پڑھ لوں اور مجھے سرٹیفکیٹ ایشو نہ کر دیں، میں کون سا ڈاکٹر ہوں؟ چاہے مجھے انگلش فرفر کیوں نہ آتی ہو، میں نے کوئی میڈیکل کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بننا۔ اسی طرح اگر کسی کو عربی آتی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں عالم بن گیا۔ اگر ایسا تھا تو صحابہ کرام عربی بولتے تھے، جانتے تھے، قرآن کریم عربی میں آیا، حدیث عربی میں آئی، لیکن حضور پڑھانے والے ساتھ آئے۔ خالی قرآن نہیں آیا پڑھ لیں، خالی حدیث نہیں آئی پڑھ لیں،
پڑھانے والا معلم ساتھ ہے، کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کوئی 2-4 لفظ جو ہے نا پڑھ لیے ہیں تو اب میں مفتی بن گیا ہوں، اس پر رائے دینا نہ۔ ہاں، آپ نے 100% تحقیق کر کے وہ مسئلہ سمجھا کسی عالم سے، کسی مفتی سے، پھر جا کے آگے بتائیں۔ اور اس پر بھی کچھ لوگ اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں، انہیں بغض دین سے ہوتا ہے، نکالتے عالم پہ۔ مولوی سے کیوں پوچھیں؟ مولوی دین کا ٹھیکیدار ہے۔ میں نے کہا تو یہی مثال ہے، ڈاکٹر سے کیوں دوائی لیں؟ ڈاکٹر کوئی دوائی کا ٹھیکیدار ہے، میں موچی سے دوائی لوں گا تو پھر ٹھیک ہے، جو تیرا کام ہوگا تجھے پتہ ہے۔ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، تو پھر وہی حال ہوگا ہمارا۔ تو بھائیو، ماہر ہے تو آپ اسے موچی کے پاس جانا تو جوتی گانٹنے کا ماہر ہے، اس سے پوچھیں گا بتائے گا جیسے اس کی مرضی، لیکن دوائی لینی ہے تو ڈاکٹر بتائے گا، اور ڈاکٹر کی دوائی چیک کرانی ہے تب بھی دوسرے ڈاکٹر سے، یہ نہیں ہے کسی اور سے جا کے آپ چیک کرائیں۔ اگر ہم اسی اصول کو رکھ لینا تو خدا کی قسم ہماری دنیا بھی بہتر ہے، ہماری آخرت بہتر ہے۔ آپ کو جملہ کہوں، آج کل انٹرنیٹ پر تھوک کے حساب سے مولوی آئے ہوئے ہیں، پرچون والا کھاتا ختم ہو گیا، ہول سیل لگی ہوئی، ایسے ایسے جس کا کوئی دین سے واسطہ نہیں ہوگا، وہ داڑھی مبارک رکھ کے سر پہ 2 پگڑی کے بل پہن کر آ کے بیٹھ جائے گا بدین ایسے، یہ ایسے کہتے، یہ ایسے کہتے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، مولوی نے دکانیں کھول رکھی ہیں، لو جی، اسے کہا جی آپ نے بتانا ہے، اگر آپ کو شوق ہے آپ پڑھ لیں۔ عالم دین کا 8 سال کا کورس ہے، مفتی کے 3 سال کا کورس ہے، محدث کے 2 سال کا کورس ہے، 2 سال آگے افتاء کا ہے، 2 سال آگے تفسیر کا ہے۔ آپ کو 10 12 13 سال اس پہ لگا لیں، ہم آپ کے مسئلے کو مانیں گے، آپ کی تحقیق پہ عمل کریں گے۔ لیکن اگر آپ کچھ اور پڑھ کے آئے ہیں، مثلا آپ فزکس میں ٹاپر ہیں تو آپ فزکس بتائیں، آپ نے مجھے میتھ نہیں سمجھانی، اور اگر آپ فادر آف کیمسٹری تک پڑھ کے کیمسٹری سمجھ کے آئے ہیں تو آپ مجھے وہ سمجھا، مجھے پاک اسٹڈی نہیں سمجھا سکتے۔ جیسے یہاں ماہر ہیں تو وہاں دین کے مسئلے میں ماہر ہیں۔ میرے دوست اکثر مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، بھئی ایک انجینئر نام سے بندے ہیں یوٹیوب پر، وہ مسئلے بتاتے ہیں، ہم اس کو سنتے ہیں، بڑا زبردست کریٹیکل سچویشن حل کر دیتا ہے اور بالکل کیٹیگریکلی بتا دیتے ہیں واضح طور پہ۔ میں نے کہا وہ انجینئر صاحب عالم ہے؟ کہتے نہیں عالم تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھئی آپ نے انجینئرنگ سیکھنی ہے تو اس سے سیکھ لیں، آپ نے علم سیکھنا ہے تو علماء کے پاس آئیں۔ انجینئر آدمی آپ کو بتائے گا تھلی کیسے بنتی ہے، گلی کیسے بنتی ہے، اس RCC کی چھت میں کتنے بوریاں سیمنٹ کی آئیں گی، کتنے سینکڑا اس پہ ریت لگے گی، ہم اس سے وہ لیں گے، اوپینین لیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ اس پہ کتنا سریا لگے گا وہ بتائے گا، اس کی فیلڈ ہے، ہم عمل کریں گے۔ لیکن اگر وہ عالم نہیں ہے تو وہ دین کی بات اس کو بتانے کے اختیار کس نے دیے؟ وہ اتھارٹی اس کے پاس کیوں ہے؟ اچھا، جب ہم یہ بات کریں نا تو کچھ لوگ آگے ایک اور بات کرتے ہیں، جی مولوی تو بہت سے ہیں، کچھ بریلوی ہیں، کچھ دیوبندی ہیں، کچھ اہل حدیث ہیں، تو کس کا مولوی بنے؟ میں نے کہا جی کسی کا بن جائے، کسی کا بن جائے، مولوی تو سب ہیں نا۔ تو آپ کسی اور مذہب والے، کسی اور فرقے، کسی اور مسلک کا، لیکن مولوی تو ہو نا، اپنے مذہب اور اپنے مسلک کا ماہر تو ہو۔ لیکن ایک آدمی ماہر ہی نہیں ہے، وہ 4 کتابیں سامنے رکھ کے آگے سمجھانا شروع کر دے، تو پھر میرے دوستو جو تباہی ہوگی نا، وہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے پہلے پیشن گوئی فرما دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا نا اہل آدمی کام بتانا دین کا شروع کر دے، سمجھو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جس مسئلے کا ماہر نہ ہو وہ بیٹھ جائے وہ سمجھانا بتانا، تو پھر یہی حال ہوگا۔ اسی پر ایک مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں خاتون اگر بیٹھی ہو نا پائلٹ بن کر تو کنٹرول روم میں اس کو شوہر نہ بیٹھے جو اس کو ڈائریکشن دے کے سیدھا جاؤ ٹیڑھا جاؤ، کیونکہ بیویاں خاوند سے لڑ کے ہی اپنے دل کے راحت لیتی ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک بیوی جہاز چلا رہی تھی، کنٹرول روم میں اس کا میاں بیٹھا تھا، تو اس نے اس سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں یہ کیسے ہے، تو انہوں نے کہا جی ایسے اس کو فوراً ٹھیک کریں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرتی۔ پھر انہوں نے کہا آپ نے اپنی ڈائریکشن ٹھیک نہیں کیا، پھر ٹھیک کریں۔ جب تیسری مرتبہ خاوند نے کہا نا کہ ڈائریکشن ٹھیک کرو، آپ کے ساتھ 200 بندے کی زندگی بیٹھی ہوئی ہے، تو بیوی اسے کہتی ہے میری تو فکر نہیں ہے نا، 200 دی لگی ہوئی ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ اس موقع پہ یہ باتیں ہوں گی۔ وہ اس جو ہے نا سیٹ کی اگر اہل تھی تو جملہ نہ کہتی۔ تو یہی حال کسی انجینئر کا ہے، یہی حال کسی غیر عالم کا ہے۔ وہ عالم کی کرسی پہ بیٹھ کے پھر کہیں گے جی ہماری تو فکر نہیں، آپ کو 200 بندوں کی فکر لگی ہوئی۔ ایک مسئلہ ہے جی بتائیں، اب نہیں بتانا، تو ان چکروں میں پھر ٹائم ضائع۔ تو بھائیو دین بھی اور ایمان بھی اور جسم بھی، جسم کی حفاظت کوالیفائڈ ڈاکٹر، ایمان کی حفاظت کوالیفائڈ عالم۔
اگر جان بچانی ہے تگڑا اسپیشلسٹ لینا ہے، ایمان بچانا ہے تو تگڑا عالم دین سے مسئلہ حل کرانا ہے، تب جا کر مسئلہ حل ہوگا، ورنہ ایسے مسئلے حل نہیں ہوں گے کہ بندہ اس کو اپنی طرف سے لے اور چل میرا بھائی۔ با جماعت نماز پہلی صف میں مقتدی کا وضو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، جماعت کی نماز جاری تھی، اب یہ باہر آئے تو لوگوں کی صفوں کے آگے سے کیسے گزرے گا؟ حدیث پاک میں ہے سترۃ الامام سترۃ المقتدی، امام کے سامنے سترہ یعنی آڑ موجود ہوتی ہے، آگے سے گزرا جا سکتا ہے، تو مقتدی کے آگے سترہ نہ بھی ہو تب بھی گزرا جا سکتا ہے۔ جب آپ امام کے سامنے گزر سکتے ہیں اگر سترہ کوئی آڑ موجود ہو، تو مقتدی کے آگے نہ بھی ہو تو آپ گزر سکتے ہیں۔ ایسے آدمی جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے وہ صف کے سامنے سے گزر کے آئے تب بھی ٹھیک ہے، صف کو چیر کے باہر نکل آئے تب بھی ٹھیک ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں امام کے سامنے ایک آڑ موجود ہوتی، آپ نے اکثر ویسے نہیں اگر جا کے دیکھا تو اسکرین پہ تو دیکھا ہوگا نا کہ کعبۃ اللہ میں صفوں کے سامنے پہرہ دار ہمارے سیکورٹی گارڈ گزر رہے ہوتے، کیوں گزر رہے ہیں؟ نماز کے آگے گزرنا تو منع ہے، تو بھائیو وہ امام کے آگے سترہ موجود ہوتے ہیں، امام کے آگے ایک آڑ آ گئی، جیسے چلو دیوار سمجھ لیں یا کچھ اور ہے۔ ہاں اگر امام کے آگے بھی کچھ نہیں ہے تو پھر مسئلہ اور ہو جائے گا، پھر نہیں گزرنا ہوگا۔ اگر امام کے آگے موجود ہے پوری صف کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں، آپ کو پرابلم نہیں ہے اگر ضرورت ہو تو۔ امام نماز پڑھا رہا ہو اس کے پیچھے قرآن کریم پڑھنا منع ہے، بعض دفعہ کوئی سورت امام تلاوت کرتا ہے اور مقتدی دل میں پڑھتا ہے تب بھی منع ہے۔ سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204، رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو اور زبان کو بند رکھو تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ تو اس لیے مقتدی کو پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا۔ اگر کوئی بندہ دل میں پڑھتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ دل میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں دل میں پڑھنے کے دو مطلب لیے جاتے ہیں۔ ایک دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے، تو اگر یہ ہے تو ناجائز ہے، منع ہے، غلط ہے۔ اور دل میں پڑھنے کا دوسرا مطلب ہے کہ وہ صرف سوچ رہا ہے، دل کے سے الفاظ سوچ رہا ہے، زبان نہیں ہلا رہا، تو جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ دل سے پڑھنے کو مراد تو لینا کیا کر رہا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ٹھوکی رکھے تو قرآن تو منع کر رہا ہے نا۔ تو اس لیے امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا، امام پڑھے گا ہو جائے۔ ایسی حدیث پاک میں ہے کہ امام کا قرآن تمہارا قرآن ہے، امام پڑھے گا تم چپ رہو گے نماز ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی بات مانو۔ فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اس کا معنی تکبیر دونوں نے کہنی۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جس وقت امام سورت فاتحہ پڑھ چکے تو پھر آمین کہو۔ میرے دوستو اس سے پتہ چلا کہ سورت الفاتحہ صرف امام پڑھے گا، اس لیے وَإِذَا قَالَ اکیلے امام کی بات کی ہے، وَإِذَا قُلْتُم نہیں ہے کہ تم سب پڑھو، تو وہ اکیلا پڑھے گا، اور آمین سب نے کہنی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو فرشتوں کی آمین آہستہ ہوتی ہے، ہم نے کبھی کانوں سے نہیں سنی، تو ہماری آمین بھی فرشتوں کے آمین سے تب ملے گی جب ہم بھی فرشتوں کی طرح آمین کہیں آہستہ۔ تو اس لیے آمین کا اصل کام آہستہ ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام اگلا حصہ قرآن کریم کا پڑھے گا، مقتدی پھر بھی چپ رہے گا۔ اس لیے مقتدی کو نہیں پڑھنا، پڑھنا ہے ترجمہ سوچنا ہے تو دل کے سوچنے کی حد تک رکھیں، زبان کو اس میں حرکت نہ دیں۔ دکان پہ یا گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی لوگ مانگنے آ جاتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بابا معاف کرو، دعا کرو، تو یہ بتا دیں کیا ہے؟ یار اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اکثر پیشہ ور ہے، اکثر پیشہ ور ہے۔ میں نے اس پر بڑے بڑے لوگوں سے مل کے بھی اطلاع حاصل کی ہے اور کبھی کبھی دیکھا بھی ہے کہ کسی شہر کے چوراہے میں باقاعدہ صبح یہ چنگچی آئے گی یا کوئی گاڑی آئے گی، 15 بندوں کو، 10 بندوں کو، 8 بندوں کو اتاریں گے اور یہ مختلف چوکوں میں پھیل جائیں گے، اور یہ وہاں سے بھیک مانگ کے اس کے ساتھ روزانہ کی پرسنٹیج ان کی طے ہے۔ اس پر میں نے خود ایک بار تجربہ کیا۔ میں یہاں آپ کے اسٹیٹ لائف بلڈنگ کے ساتھ، یہ ڈر اسمیل خان کی بات کر رہا ہوں، ٹھہرا ہوں، تو ایک لڑکے نے کہا پاؤں میں جوتی نہیں ہے، مجھے کچھ پیسے دے دے، میں نے جوتی لینی ہے۔ یقین مانے مجھے ترس آ گیا، میری آنکھوں میں پانی اتر آ گیا۔
اور مجھے گلٹی فیل ہونے لگا کہ یار میں نے جوتی پہنی ہو، یہ بیچارہ پاؤں ننگا ہے. میرے شاگرد ہیں بھائی عادل، میں نے وہیں سے ان کو کال کی. میں نے کہا عادل دکان پہ؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا بندہ بھیج رہا ہوں شاگرد کے ساتھ، اس کو جو جوتی مانگے دے دیں. کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا بیٹا بیٹھو، یہ اگلے چوک پہ بالکل سامنے دکان ہے، جاؤ. میں نے کہا نہیں مجھے پیسے چاہیے، جوتی نہیں چاہیے. میں نے کہا اللہ کے بندے جوتی لے کر دیتے ہو، چلو. نہیں پیسے چاہیے. میں نے کہا ابھی تو کہتا تھا میں نے جوتی لینی ہے. یقین مانے میں حیران ہو گیا. اس کو کوئی جوتی ووتی نہیں چاہیے تھی. جب میں نے تھوڑی سی سرچنگ کی تو وہ کسی معاملے میں آیا ہوا تھا کہ پرسنٹیج کیا تھی، جوتی اس کی تھی لیکن وہ ڈیبا کی نالو لکائی ہوئی ہے. یہی بندہ کچھ دنوں بعد پھر میں یہاں ایک دوست ہے موبائل والے، ان کی دکان پہ گیا تو وہی آیا وہ اس کو کہہ رہا تھا جوتی کو نہیں پیسے دے چا جوتی کے اندر، یہ کہہ رہا تھا. اور میں اچانک داخل ہوں، اس نے کہا او موسف کیا حال ہے. اس نے شور پہ اس نے مجھے دیکھا نا، یوں آنکھوں میں دیکھا، اس نے دوڑ لگا. تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب تمہارے آمن الفقیر بھاج ویدن. میں نے کہا وہ فقیر نہیں ہوں بھائی مان ہے. کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا یہ اس کو تو میں نے 2 دن پہلے پکڑا ہے، تبھی تو مجھے دیکھ کے بھاگ گیا. تو جہاں یہ صورتحال ہو، اس کو یہ نہ کہو بابا معاف کرو، اس کو پکڑو اور پولیس کے حوالے کرو. یہ بیگر ہے، یہ ذاتی معاملے پہ نہیں ہے، یہ پیشہ ور ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے ظاہری حالت سے کہ پیشہ ور نہیں ہے، مستحق ہے، تو دینے میں بھی منع نہیں ہے، دینے میں منع نہیں. ایسے آدمیوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی آپ حوصلہ شکنی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، صرف آپ کو چھوٹا موٹا شک ہے، تو شک کے اوپر یقین کبھی زائل نہیں ہوتا. پھر آپ اس کو دے دیں، لیکن یہ دیکھیں کہ میں اس کو نہیں دے رہا، میں کسے دے رہا ہوں؟ اللہ کو دے رہا ہوں، میرا بدلہ وہیں سے ہوگا. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.